بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور اسی کے متعلق کچھ جوابات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کچھ لوگوں کا یہ سوال رہتا ہے کہ ہماری مصروفیت کی وجہ سے یا کچھ کام آ جانے کی وجہ سے ہماری عشاء کی جماعت چھوٹ جاتی ہے، اور کچھ لوگوں کا یہ سوال ہے کہ تراویح کا وقت کب سے کب تک کا ہوتا ہے۔ تو آئیے اسی کے اوپر کچھ روشنی ڈالتے ہیں۔ تو پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ تراویح کی نماز کا وقت عشاء کی جماعت کے بعد، یعنی عشاء کی فرض نماز ہو جانے کے بعد ہی تراویح کا وقت شروع ہوتا ہے، اور صبح صادق یعنی فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے تک تراویح کا وقت رہتا ہے۔ اس کا ٹائم یہ ہے، یعنی اگر کسی شخص نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی، عشاء کی 4 رکعت فرضوں کو ادا نہیں کیا اور اس نے تراویح کی نماز پڑھ لی، تو یہ اس کی نماز نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کہ اس کا وقت ہی شروع نہیں ہوا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم جماعت ہو رہی تھی تو ہم جماعت ہو چکی تھی اور تراویح چل رہی تھی، اس لیے ہم تراویح میں شامل ہو گئے ہیں اور ہم نے تراویح پڑھ لی، اب عشاء کی نماز کو نہیں پڑھا۔ تو یہ تراویح کی نماز کیا ہے، پہلے ہم اسے سمجھ لیتے ہیں۔ یہ تراویح کی نماز سنت ہے، اور جو عشاء کی نماز ہے وہ فرض ہے، اور عشاء کی فرض کو چھوڑ کر سنت کو آگے کرنا، یہ اس نے شریعت نے منع فرمایا ہے اس کے اندر۔ اور وقت اس کا شروع ہی تب ہوتا ہے جب تک کوئی بندہ عشاء کی فرض نماز نہ پڑھ لے، اس وقت سے اس کی تراویح کا وقت شروع ہی نہیں ہوتا ہے اس کے لیے۔ جس نے عشاء کی نماز فرائض کو پڑھ لیا، اس کے بعد اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے تراویح کا۔ تو یہ اس کا وقت ہے کہ عشاء کی فرض نماز کے بعد سے لے کر صبح صادق تک، یعنی فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے تک تراویح کا وقت رہتا ہے۔ یہ ہمارا ایک سوال کا جواب ہو گیا۔ اور بعض اوقات لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم کسی مصروفیات کی وجہ سے ہم عشاء کی جماعت میں شامل نہ ہو سکے، اب ہم مسجد میں آئے تو دیکھتے ہیں کیا ہے کہ عشاء کی نماز ہو چکی ہے اور اب تراویح شروع ہو چکی ہے، تو ہم تراویح میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو ایسا اسے ہرگز نہیں کرنا ہے۔ ان لوگوں کو یہ غلطی کبھی بھی نہیں کرنی ہے۔ تراویح کی نماز چل رہی ہے تو اس سے آ کر اکیلے میں پہلے اس نے عشاء کی نماز کو ادا فرمانا ہے۔ جو اس کے اوپر عشاء کی نماز ابھی اس نے ادا نہیں کی ہے تو وہ تنہا اپنی عشاء کی نماز پڑھے گا، پھر وہ تراویح کی جماعت میں شامل ہو جائے گا۔ شامل ہونے کے بعد جو رکعتیں اس کی تراویح کی چھوٹی ہے وہ تنہا اپنی پڑھ لے گا۔ پھر کچھ لوگوں کا سوال یہ ہے کہ ہم نے جماعت سے تراویح پڑھی اور عشاء کی نماز ہم نے جماعت سے نہیں پڑھی، اب رمضان المبارک میں وتر کی نماز، جو وتر کی 3 رکعتیں ہیں، وہ رمضان المبارک میں جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ تو آئیے اس کا بھی میں کچھ اپنے انداز میں خلاصہ کروں، اور اس کے متعلق حضور اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ و رضوان نے فتویٰ رضویہ شریف کے اندر یہ لکھا ہے کہ جس کی تراویح، جس کی عشاء کی نماز چھوٹ جائے، اس کے اوپر یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی وتر، جس کی عشاء کی جماعت میں وہ شامل نہیں ہو سکا ہے، اس کے اوپر یہ ضروری ہے کہ وہ تنہا وتر کی نماز ہے وہ تنہا پڑھے۔ اب اس کے اندر کوئی یہ معاوضہ نہیں ہے کہ یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، نہیں، یہ صرف محض مکروہ، اس کو حضور اعلیٰ حضرت نے فتویٰ رضویہ شریف میں لکھا ہے کہ اسے جماعت سے نہ پڑھی جائے۔ اگر کسی نے تراویح کے بعد وتر کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھ لیا اور اس نے عشاء کی نماز کو جماعت سے نہیں پڑھا تھا اور وتر کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھ لیا، تو یہ نہیں ہے کہ اس کی نماز نہیں ہوگی، یا اس نے حرام کام کیا یا اس نے ناجائز کام کیا،
بلکہ اس نے ایک چھوٹا سا مکروہ قرار دیا جس کو شریعت ناپسند کرتی ہے۔ حضور اعلیٰ حضرت نے اس کی وضاحت یوں فرمائی ہے فتوائے رضویہ شریف میں۔ تو ہمیں سیکھنا اور سمجھنا یہ ہے کہ جس کی عشاء کی جماعت چھوٹ گئی ہے، بہتر یہی ہے کہ وہ وطر کو جماعت کے ساتھ نہ پڑھے، وہ تنہا اپنی وطروں کو پڑھ لے۔ اور خصوص یہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے دوفیل ہمیں دین کی معلومات حاصل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ صحیح طریقے سے اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں مسائل اور جو ہمیں طریقہ دیا ہے، ہمیں اللہ اس طریقے کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔